اگلا مرحلہ جو ہے وہ دفن کے احکام ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ہے وہ منزلیں ہیں کہ رفتہ رفتہ ان منزلوں سے ہوتا ہوا انسان کہاں پہنچ رہا ہے؟ قبر میں۔ اپنی آخرت کی جانب اس کا سفر شروع ہو گئی ہے، ہو چکا ہے کہ پہلی منزل جو تھی وہ نزا کی منزل تھی جس میں ہم نے محتضر کے احکام پڑھے تھے۔ دوسری منزل جو تھی وہ یہی غسل و کفن اور نماز میت اور یہ سارے احکام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی منزل قبر ہے کہ جو انتہائی ہولناک ہے۔ اس کی ہولناکی سے ہم سب کو پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ جس کے سبب سے ہماری یہ منزل آسان ہو جائے۔ روایت کہتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ ان النطفۃ قد اذا وقعت فی الرحم بعث اللہ عز وجل ملکا فاخذ من التربۃ التي يدفن فيها فماثها في النطفہ فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها۔ امام فرماتے ہیں کہ جب شکم مادر میں کسی بچے کا نطفہ ٹھہرتا ہے تو خداوند کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں پر یہ دفن ہوگا، یعنی ابھی تو یہ ابتدا ہے نا اس کی، ابھی تو یہ شروع ہو رہا ہے بننا، کہا یہ بچہ بڑا ہو کر یہ جو جب بھی اس کی موت آئے گی جہاں پر یہ دفن ہوگا اس جگہ کی مٹی کو لے کر آؤ اور اس جگہ کی مٹی کو اس نطفے کے ساتھ ملا دو۔ تو وہ فرشتہ اس مٹی کو لے کر آتا ہے اور شکم مادر میں اس مٹی کو ملا دیتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر وقت انسان کا دل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک طریقے سے اضطراب کا شکار ہوتا ہے اس جگہ کے لیے کہ جہاں پر اس کو دفن ہونا ہے، اس جگہ کے لیے یعنی مضطرب رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا یحنو کا مطلب ہوتا ہے کہ اشتیاق میں رہنا، یعنی جی اضطراب جو ہے وہ بسا اوقات اشتیاق کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، صحیح نا، دو نام نہیں ہے پھر آپ کہیں کہ نہیں اشتیاق مشتاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اضطراب مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کوئی بہت عزیز آنے والا ہو، آپ انتظار کر رہے ہو تو ایک آپ کا وہی اشتیاق میں اضطراب بھی پوشیدہ ہے، یعنی آپ ایک طریقے سے مضطرب بھی ہیں کہ کب آئے گا اور آپ کو اشتیاق بھی ہے اس سے ملنے کا، دو کیفیت ہیں بہرحال، صحیح۔ تو بہرحال تو وہ مٹی اس کے نطفے میں ملا دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں پر خداوند کریم نے اس کی تقدیر میں دفن ہونا لکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قطب راوندی کی ایک روایت ہے کہ ان عیسیٰ نادى امہ مریم علیہ السلام بعدما دفنت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی حضرت مریم کو پکارا جب کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو دفن کیا جا چکا تھا۔ فقال یا امہ هل تريدين ان ترجعی الى الدنیا، اے والدہ گرامی کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ دنیا کی طرف دوبارہ پلٹائی جائیں؟ یعنی حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مریم کون ہے؟ جو کہ افضل النساء اہل الجنہ، اہل جنت میں سے سب سے زیادہ افضل نساء میں سے ہیں، بافضیلت شخصیت ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دوبارہ جنت میں پلٹایا جائے یا آپ دوبارہ دنیا میں پلٹیں؟ جنت میں نہیں، دنیا میں۔ قالت نعم، تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ مجھے دوبارہ پلٹایا جائے۔ کیوں پلٹایا جائے؟ لِأُصَلِّ لِلَّهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ وَأَصُومُ يَوْمًا شَدِيدَ الْحَرِّ يَا بُنَيَّ فَإِنَّ الطَّرِيقَ مُخَوِّفٌ۔ فرمایا کہ میں اس وجہ سے پلٹنا چاہتی ہوں تاکہ شدید برفانی رات میں اللہ کی نماز پڑھ سکوں اور شدید گرم والے دن اللہ کے لیے روزہ رکھ سکوں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ فرمایا یا بنیہ، کون مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ حضرت مریم مخاطب کر رہی ہیں حضرت عیسیٰ کو، اے میرے بیٹے فَإِنَّ الطَّرِيقَ مُخَوِّفٌ، یہ جو راستہ ہے نا ابھی یہ بہت خوفناک ہے،
یعنی یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ جن کو ہم معصوم مانتے ہیں، جنہوں نے خطا کا جہاں سے کوئی غزر نہیں ہے، کوئی گناہ انجام نہیں دیا انہوں نے، وہ ہستیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ راستہ بھی ہے بہت ہولناک ہے، بہت ڈرانے والا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور مولا کائنات کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ وقت آخر یعنی شہادت کے وقت جب لوگ جمع ہو گئے تو دیکھا کہ دونوں شخصیات کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا کے لیے کہا کہ آنسو ایسے ٹپک رہے ہیں جیسے کہ موتی ٹپک رہے ہوں۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیا ماجرا ہے، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ یعنی کون کہہ رہا ہے جملہ؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات جو کہ کل کائنات کے لیے شفیع ہیں، وہ مولا کائنات جو کہ قسیم الجنت والنار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ شعراء حضرات نے بڑی آسان کر دی ہے جنت کو اور تمام مراحل کو، صحیح ہے، بقول کسی کے کہ خود منکر و نکیر سے سوال کر دیں گے، نہیں وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خوب، دفن کے احکام۔ میت کو اس طرح زمین میں دفن کرنا واجب ہے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اس کا بدن باہر نہ نکال سکیں، اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ درندے اس کا بدن باہر نکال لیں، اور اگر اس بات کا خوف ہے کہ درندے اس کے بدن باہر نکال لیں گے تو ضروری ہے کہ قبر کو اینٹوں وغیرہ سے پختہ کر دیا جائے۔ زمین میں دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کو زمین میں دفنانا ہے، یعنی چھپا دینا ہے، اور اس طریقے سے چھپا دینا ہے کہ دو کام نہ ہوں۔ ایک کام تو میت کی جو بو ہے وہ باہر نہ آئے، اور دوسرا کام کیا ہے کہ درندے جو ہے وہ جانور اس کو نہ کھائیں، یعنی اس طریقے سے دفنانا ہے۔ اگر یہ دو کام ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کیفیت سے دفنائیں، سوائے اس کے کہ وہ جو کیفیت ابھی بیان ہوگی کہ کس طریقے سے میت کو قبر میں لٹانا ہے، اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کر دیے، دو کام ہو گئے، واجب ادا ہو گیا۔ واضح؟ اگر میت کو زمین میں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو دفن کرنے کے بجائے اسے کمرے یا تابوت میں رکھا جا سکتا ہے، اس صورت میں ممکن نہ ہو۔ اگر دفن کرنا ممکن نہ ہو، میت کو مثال کے طور پر مریخ پہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب مریخ میں کہاں سے گیا ہوا تھا، مثال کے طور پر انتقال ہو گیا اس کا، دو بندے گئے تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے وہاں پر، اس کو کیسے دفنائے؟ صحیح، ہاں، تو جو ہے وہ یعنی آپ کوئی بھی صورت فرض کر لیجئے کہ اس میں زمین میں دفنانا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، مثلا اگرچہ کہ سمندر کا مسئلہ آئے گا بھی کہ سمندر کے بیچوں بیچ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں یعنی تحد نکاح مثال کے طور پر پانی ہے ہی نہیں زمین، اب زمین سمندر کی گہرائی میں تو جانے سے رہا، تو اگر ممکن نہ ہو، اگرچہ کہ سمندر والا مسئلہ بھی آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو دفن کرنے کے بجائے کمرے یا تابوت میں رکھا جا سکتا ہے۔ میت کو قبر میں دائیں پہلو اس طرح لٹانا ضروری ہے کہ اس کے بدن کا سامنے کا حصہ رو بقبلہ ہو۔ صحیح، ہم نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ نماز جماعت میں یعنی نماز میت میں میت کو کس طریقے سے رکھتے ہیں کہ سر دائیں جانب ہو اور میت کو پیٹھ کے بل لٹایا جائے۔ صحیح، قبر میں ایسے لٹائیں گے اس کو، کروٹ سے، سیدھی کروٹ سے، جی واجب ہے۔ اس کے بدن کا سامنے والا حصہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ نہیں تو ایسے کیوں لٹاتے ہیں پتہ نہیں، حکم ہے خدا ان کریم کا، خدا سے جا کے لڑیے کہ ایسے کیوں لٹاتے ہیں، مجھے ایسے نہیں لیٹنا ہے۔ سر روح کا قبلہ سونا بھی چاہیے جی، تو سر مطلب قبلے کی طرف ہو یا پیر؟ ہاں، اس میں بھی جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں وہ ایسی ہیں، یعنی جیسے قبر میں لٹاتے وقت جس طریقے سے لیٹتے ہیں اس طریقے سے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ پیروں کے اس طریقے سے لیٹے کہ پیر قبلے کی جانب ہو، کہ جب انسان کھڑا ہو تو اس کا سر پھسلے کی طرف۔ یہ والی روایت یہ مشہور ہے یہ بات، لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ اسی طریقے سے۔ جی، بہرحال ابھی ہم فی الحال قبر میں لیٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ قبر میں کیسے لیٹے گا کہ
دائیں کروٹ لیٹے گا، یعنی سیدھے ہاتھ کی کروٹ پہ لیٹے گا، اور اس کے جسم کا جو حصہ ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ سامنے والا حصہ قبلے کی جانب ہوگا، یعنی اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کا پیٹ اور اس کے پاؤں وغیرہ سب قبلے رخ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کشتی میں مر جائے اور اس کی میت کے خراب ہونے کا امکان نہ ہو اور اسے کشتی میں رکھنے میں بھی کوئی امر مانع نہ ہو تو ضروری ہے کہ انتظار کریں۔ بیچوں بیچ سمندر میں بیچارہ مر گیا، صحیح ہے، اور اتنا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ جب تک خشکی میں پہنچیں گے اس وقت تک اس کی میت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی میت فاسد نہیں ہوگی، اس کا جو بدن ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ انتظار کیا جائے یہاں تک کہ آپ خشکی میں پہنچ جائیں، اور خشکی میں پہنچنے کے بعد اس کو خشکی میں زمین میں دفن کیا جائے اور اسے زمین میں دفن کر دیں، ورنہ اسے کشتی میں ہی غسل دے کر حنوط کریں، کفن پہنائیں، نماز میت پڑھنے کے بعد اسے مرتبان میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیں اور سمندر میں ڈال دیں، یا کوئی بھاری چیز اس کے پاؤں میں باندھ کر سمندر میں ڈال دیں، اور جہاں تک ممکن ہو اسے ایسی جگہ گرائیں جہاں جانور اسے فوراً لقمہ نہ بلانے، پناہ بر خدا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں، جب تک آپ خشکی میں جائیں گے اس کا جو بدن ہے وہ مثلاً پھٹ جائے گا یا خراب ہو جائے گا میت کا بدن، تو اب اسی کشتی میں ہی اس کو غسل و کفن دیں، کفن دیں، حنوط کریں، اس کو نماز میت بھی وہی کشتی میں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ اگرچہ کہ مرتبان لکھا ہے، ایک خابیہ لفظ استعمال ہوا ہے جو منہاج الصالحین ہے۔ خابیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا ایک بڑا سا مرتبان، تو اس میں یا کسی بھی چٹائی وغیرہ میں اس کو لپیٹیں، اور لپیٹنے کے بعد جو اس کے مرتبان کا جو سر ہے اس کو کس کے باندھ دیں محکم، اور پھر اس کو سمندر میں ڈال دیں، یا کوئی بھاری چیز پتھر وغیرہ لوہا وغیرہ اس کے پاؤں سے باندھ دیں تاکہ یہ نیچے چلے جائیں، لاش اوپر تیرتی نہ رہے بلکہ نیچے چلے جائے۔ ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ ایسی جگہ پر گرائیں کہ جہاں پر فوراً سے لقمہ نہ بنے، جو سمندری جانور ہیں ان کا لقمہ نہ بنے۔ اگر اس بات کا خوف ہو کہ دشمن قبر کو کھود کر میت کا جسم باہر نکال لے گا اور اس کے کان یا ناک یا دوسرے اعضاء کاٹ لے گا، تو اگر ممکن ہو تو ضروری ہے کہ سابقہ مسئلے میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ خوف ہے کہ اگر آپ نے اس کو یہاں پر دفن کیا تو دشمن اس کی قبر کو کھودے گا، اور کھودنے کے بعد اس کا کیا کرے گا؟ مسلح کرے گا۔ مسلح جو ہے کہ دور جاہلیت کی ایک رسم ہے کہ جب جنگوں میں جو وہ لوگ مارے جاتے تھے تو جو دوسری طرف والے لوگ ہوتے تھے وہ دوسری طرف کے مقتولین کا ناک کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا۔ تو اگر آپ کو خوف ہو کہ دشمن اس کے میت کو باہر نکالے گا، اس کے اعضاء کو کاٹے گا، تو پھر آپ جو ہے وہ جو طریقہ بھی بیان ہوا ہے سمندر میں دفنانے والا، اس کی میت کو اسی طریقے سے سمندر میں ڈال دیں گے۔ اگر میت کو سمندر میں ڈالنا یا اس کی قبر کو پختہ کرنا ضروری ہو تو اس کے اخراجات میت کے اصل مال میں سے لے سکتے ہیں، یعنی واجب ہو گیا، ظاہر سی بات اب کوئی چارہ نہیں ہے تو مال کہاں سے آئے گا؟ وہی میت کا اگر مال ہو تو اس سے لیں گے، ورنہ تو تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہو جائے گا، ولی پر واجب ہوگا، اور ولی کے بعد پھر تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہو جائے گا کہ اس کے اخراجات مہیا کریں۔ اگر کوئی کافر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو، یعنی کافر عورت کے پیٹ میں مسلمان بچہ ہو، کافر عورت کے پیٹ میں کون سا بچہ ہو؟ مسلمان۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی، باپ مسلمان، اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، اگر کافر عورت مسلمان ہو جائے تو شادی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، کافر عورت ہے نا، وہ تو مر گئی بیچاری، اب کیا مسلمان ہوگی؟ عورت جو مری ہوئی ہے وہ کافر ہے اور بچہ جو ہے وہ مسلمان ہے اس کے پیٹ میں۔ ہم نے سوال یہ کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کافر عورت ہو اور سر ہو گیا سوال کا آنسر، باپ جو اس کا وہ
تو کیسے ہوگا؟ یہ مسلمان کافر کی شادی کر سکتا ہے؟ کرتے ہیں لوگ ہیں دنیا میں شادی کرتے ہیں. میں نے تو خود بہت شادی دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ ماں باپ دونوں کافر تھے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کافر تھے، شوہر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا مثال کے طور پر، تو جو اس کا جو بچہ ہے وہ باپ کے تابع ہوگا، کیونکہ باپ مسلمان ہے تو لہٰذا بچہ بھی کیا کہلائے گا؟ مسلمان کا بچہ. یا مثال کے طور پر جو ہے وہ اس نے اہل کتاب عورت سے متع کیا ہو. اہل کتاب عورت ہے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، عیسائی یا کرسچن، عیسائی یا یہودی، صحیح، کرسچن یا جوز. تو ان میں سے جو ہے اس نے کیا کیا ہو؟ متع کیا ہو ان شرائط کے ساتھ جو کہ آئیں گے ابھی نکاح کے باب میں، صحیح ہے. تو بشرطے کہ اس کی کوئی مسلمان بیوی نہ ہو، اور اگر فنا جو بھی شرائط مرل، ان شرائط کے ساتھ اگر اس نے اس سے متع کر لیا، اور پھر اس کے بعد متع سے مراد نکاح دائمی کسی بھی کافر عورت سے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ اہل کتاب نہ ہو، دائمی نکاح کسی بھی کافر عورت سے نہیں ہو سکتا. متع جو ہے وہ اہل کتاب سے ان شرائط کے ساتھ جو آئیں گی باب نکاح میں، وہ انشاءاللہ اگر ہم پہنچے، زندگی دی خدا نے، تو پڑھیں گے. تو بہرحال اس نے متع کیا، اور متع کے بعد پھر بہرحال اس سے جو ہے بچہ ہو گیا. اب جو ہے وہ عورت کافر ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ مسلمان کا بچہ ہے. اگر کافر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو، تو اس عورت کو قبر میں بائیں پہلو قبلے کی طرف پیٹ کر کے لٹانا چاہیے. کیسے لٹائیں گے؟ مثال کے طور پر یہ عورت ہے، صحیح ہے، یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے، صحیح ہے. اب اس کو کیسے لٹائیں گے؟ الٹا طریقے سے لٹائیں گے، پیٹ قبلے کی جانب ہوگی اس کی. یعنی ہم مسلمان کو دفناتے ہیں تو ہمارے پورا جی جو ہوتا ہے قبلے کی، لیکن جب کافر عورت کو دفنائیں گے تو اس کی کافر عورت کے جس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے مسلمان، اس کو ہر کافر کو نہیں، کافر کو دفنانا واجب نہیں ہے، صحیح. وہ کافر عورت کے جس کے پیٹ میں مردہ مسلمان بچہ ہے، تو آپ اس کو کیسے دفنائیں گے؟ کہ دائیں کروٹ میں اس طریقے سے کہ اس کی جو پیٹ ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ قبلے کی جانب ہوگی، تاکہ جو اس کے شکم میں بچہ ہے وہ رو بقبلہ ہو جائے. تاکہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور اگر پیٹ میں موجود بچے کے بدن میں ابھی جان نہ پڑی ہو تو تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر یہی حکم ہے، صحیح ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ چوتھے مہینے میں بچے میں روح آتی ہے. چوتھے مہینے میں، یعنی جب حمل کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت بچے میں روح آتی ہے. تو لیکن اگر ابھی تک جان نہ پڑی ہو، یعنی چوتھے مہینے سے پہلے ہی وہ مر گیا ہو، دوسرے مہینے میں ہو، تیسرے مہینے میں ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسی طریقے سے لٹایا جائے. یعنی عورت اور اس کے بچے کو قبر میں اس طریقے سے لٹائیں گے کہ عورت کی جو پیٹھ ہے وہ رو بقبلہ ہو. واضح؟ مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا، کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. مسلمان کو ایسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہو، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ یا گندگی پھینکی جاتی ہو، دفن کرنا جائز نہیں ہے. مسلمان کی جو ہے وہ حرمت ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر گیا ہو. حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، یا حرمت المؤمن اشد من حرمت الکعبہ. مسلمان کی جو مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ شدید تر ہے. لہذا جس طریقے سے کعبے کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے مومن کی، مسلمان کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر گیا ہو. تو کوئی بھی ایسی جگہ دفنانا کہ جہاں پر اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثال کے طور پر نالے میں دفنا دیا، نالے کے اوپر دفنا دیا، مثال کے طور پر گٹر کا پانی جا رہا ہے وہاں پہ دفنا دیا، یا ایسی جگہ جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر اس کو دفنا دیا. یہ سب بے حرمتی کی جگہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے. میت کو غصبی زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح میت کو ایسی زمین میں دفن کرنا جو دفن کرنے کے علاوہ کسی کے لیے وقف کی گئی ہو.
غصبی زمین میں یعنی خود مالک نہیں ہے، یا جو مالک ہے اس مالک نے اجازت نہیں دی، ایسی زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ زمینیں جو وقف کی گئی ہیں کسی اور کام کے لیے، مثلا مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، مثلا امام بارگاہ کے لیے وقف کی گئی ہے ایک زمین مثال کے طور پر مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں پر بھی دفنانا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں کہ وقف کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی کس صورت میں جائز نہیں ہے کہ جس جہت کے لیے آپ نے وقف کیا ہے وہاں پر وہ رکاوٹ بنے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک زمین کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، مسجد کس لیے وقف کی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ وقف کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ نے مثال کے طور پر قبر بنا دی، قبر بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ پورا کمرہ بناتے ہیں، اگر بنا دی جائے تو یہ کم از کم جو ہے وہ اتنی اوپر تو ہوتی ہے زمین سے، اب وہ کیا رکاوٹ بن رہی ہے، یعنی جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے وہ زمین اس کام میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یا مثال کے طور پر مدرسے کی زمین ہے، مدرسے کی زمین کیوں وقف کی جاتی ہے؟ تاکہ مدرسے میں طالب علم حاصل کرے۔ اب ایک کلاس میں آگے مثال کے طور پر آپ نے ایک کمرے کو ہی کیا بنا دیا، اس کا درگاہ بنا دیا آپ نے کہ بھئی یہاں پر فلاں ولی اللہ کے ولی دفن ہے، تو وہ جو جگہ ہے وہ جو کمرہ ہے اس کے منافی ہے، وقف کے منافی ہے۔ وقف ہوا تھا کس کے لیے؟ تاکہ طالب علم حاصل کریں گے، تو اگر وقف کے لیے خود نقصان دہ ہو تب تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ خود وقف کے لیے نقصان دہ ہو یا وقف کے مقصد سے مزاحمت کا باعث بنتا ہو، جیسے ابھی جو ہم نے مثالیں دیں وہ وقف کے مقصد کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مزاحمت کرتا ہے۔ مسجد کا وقف کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے۔ مدرسے کے وقف کا مقصد کیا ہے؟ طالب علم حاصل کریں۔ یا خود وقف کے لیے نقصان دہ ہو، صحیح، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو کہ جس کی وجہ سے وقف کو نقصان، یعنی اس زمین کو نقصان پہنچ رہا ہو، تب بھی جائز نہیں ہے ایسی جگہ پر دفنایا جائے۔ بلکہ اگر نقصان دہ یا مزاحم نہ ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، کسی بھی وقف والی جگہ پر دفنانے کی دو صورتیں، یا تو اس کا دفن ہونا اس وقف کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے، اس وقف کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر نقصان پہنچا رہا ہے یا خود جو وقف کا مقصد ہے اس کے منافی ہے تب تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دو کام نہ ہو، نہ وقف کے لیے نقصان دہ ہو نہ وقف کے مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جی سر اگر ماں بارگاہ کے لیے جگہ وقف کر دی اور وہاں کسی کو دفن بھی کر دیا جو اس کے مالک ہیں، جی انہوں نے وقف کر دیا، آیا اس کے بارے میں کیا حکم؟ رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے دوران؟ سر جیسے یہ امام بارگاہ کے گیٹ پہ ایک عالم ہے، جی وہ اگر زمین ہی اس کے لیے وقف کی گئی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، یا جو ہے وہ جو وقف کرنے والا ہے اس نے جو ہے وہ ایک جگہ اس کام کے لیے وقف کی ہے، یعنی اتنا امام بارگاہ ہو، باقی یہ جگہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ہو۔ یہ انچولی امام بارگاہ جی جی اس کی انٹرنس پہ جو قبر بنی ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگ اس لیکن میں وہ سارے قبر جو ہے صحیح۔ اچھا عام طور پہ جیسے مولانا صاحب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اس پہ پیر نہ رکھیں یا چڑھیں نہیں یا بے حرمتی ہے، تو ایسا بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، اگر بے حرمتی شمار ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ نہیں، تو جیسے یہ والی قبر بنی ہے اس پہ تو سب چل ہی رہے ہیں مستقل۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر بے حرمتی شمار نہیں ہوتی، مثلا ایران میں آپ جائیں گے وہاں تو بالکل یعنی فرش ہے سمجھیں، اور سب چلتے ہیں، وہاں فلیٹ فرش ہے گا، سب اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو اس معاشرے میں بے حرمتی شمار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا جیسا معاشرہ ہے اس میں بے حرمتی شمار ہوتا ہے، تو اگر بے حرمتی شمار ہو تو بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اپنے اپنے معاشرے کی بات ہے۔ خوب، کسی میت کی قبر کو اس لیے کھودنا کہ اس میں کسی دوسرے مردے کو دفنایا جا سکے جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر مر گیا کوئی عزیز مر گیا، کہا کہ میں اور تم ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے، تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ مثال کے طور پر میاں بیوی تھے تو میاں کی قبر کھودی جائے اور قبر میں بھی اس کو عذاب دیا جائے۔ ہاں وہ آ رہا ہے مسئلہ۔ لیکن اگر قبر پرانی ہو گئی ہو اور پہلی میت کا نشان باقی نہ رہا ہو، یعنی بالکل گڑ سڑ گئی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اب بیچارے کا کچھ باقی نہیں بچا ہے، یعنی بالکل گل مل گئی ہے اس کی،
جو میت تھی میت ختم ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے. پہلی میت کا نشان باقی نہ رہا ہو تو دفن کر سکتے ہیں. کراچی میں ہی خود ایسے بہت سے قبرستان ہیں کہ جہاں پہ اسی طریقے سے دفن ہو، یعنی وہاں پہ جگہ نہیں ہے. آپ وہ جگہ کیسے نکالتے ہیں؟ جگہ ایسی نکالتے ہیں کہ جو مثلا کسی قبر کو 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے، اس کو پھر دوبارہ بناتے ہیں، دوبارہ کھودتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا. پانچ سے ابھی ہمارے جانے والے تھے ایسے سنت تھے اور کیا ایسے ہی ہوا تھا 12 سال پہلے دادی کا انتقال ہوا ہو گیا تو تھوڑا بہت بچا ہوا تھا. اور یہ کام کسی گناہ کا باعث جیسے دوسرے کے حق میں تصرف کرنا بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بیچارے نے خود اپنے پیسے سے قبر بنائی ہے، یعنی وہ زندہ تھا، اس نے خود اپنے پیسے سے ایک قبر خریدی، کہا کہ یہاں پر میں دفن ہوں گا. آپ نے کہا کہ اب تو یہ مر گیا مردود، ختم ہو گئی اسی قبر، اب جو اس کو کھود کے دوسرے کو دفنا دو. یہ نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ اس کی شخصی جگہ تھی، یہ اس کی جہاں پر وہ دفن ہوا ہے اس نے خود سے خرید کر، شخصی جگہ ہے، کسی کے مال میں آپ تصرف کر رہے ہیں. تو یہ جو قبریں خریدتے ہیں تو یہ ذاتی ہے؟ وہ جو خریدنا ہے اگر وہ اسی طریقے سے ہو تو تقریباً یہ سمجھے ذاتی ہو جائے گی کہ ایک قبر کی قیمت لگاتے ہیں 15,000 روپے دینے ہیں، تو صحیح ہے. یا اگر صرف وہ دفن کا صرف اخراجات لیتے ہوں کہ بھائی اس قبرستان میں دفن ہونے کا فیس یہ ہے، نئے کی جگہ یہ. بہرحال جو بھی صورتحال ہو، مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کی جو دفن ہونے والا ہے اس کی یا کسی بھی اور کی ذاتی ملکیت ہو ایک، صحیح، مثلا میرے بچوں کی ذاتی ملکیت ہے، انہوں نے مجھے اپنی ذاتی ملکیت میں دفنا دیا، تو پھر آپ نہیں کر سکتے کہ میری قبر کو کھود کے کسی اور کو دفنا دیں. جو چیز میت سے جدا ہو جائے، خواہ اس کے بال، ناخن یا دانت ہی کیوں نہ ہوں، اسے اس کے ساتھ ہی دفن کر دینا ضروری ہے. جو چیز بھی جدا ہو جائے، بال، ناخن، اس کو میت کے ساتھ ہی آپ دفن کر دیں گے. اگر جدا ہونے والی چیز اگرچہ وہ دانت، ناخن یا بال ہی کیوں نہ ہوں، میت کے دفنانے کے بعد ملیں تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے. دفن جو چیزیں ہیں میت کی وہ دفنانے کے بعد ملیں آپ کو. مثلا میت کے دانت ہیں یا میت کی ہڈی ہے کوئی، آپ کو بعد میں ملتی ہے. قبرستان میں بسا اوقات آپ جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ ہڈیاں نظر آ جاتی ہیں، یعنی خود بخود اوپر آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی دفنانا واجب ہے. کسی اور دوسری جگہ پر آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ دفنا دیں گے. دفنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا کھڈا کھودے، ہلکا سا کھڈا کھود کے جس میں وہ دفن ہو جائے کافی ہے. جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جائے انہیں دفن کرنا مستحب ہے. اپنے ناخنوں کو یہ آپ کاٹتے ہیں تو اس کو کٹے ہوئے ناخن کو دفن کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یا دانت وغیرہ کسی کا نکل جاتا ہے تو اس کے بجائے اینٹیک پیس بنانے کے اس کو دفن کر دیا جائے. خوب، اگر کوئی شخص کنویں میں مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو. اب یہ مسئلہ فرض کریں مثال کے طور پر گاؤں کا مسئلہ ہے، کسی گاؤں میں کنویں ہوتے ہیں بہت، ابھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نہیں معلوم، لیکن پہلے کے زمانے میں بہرحال کنویں ہوتے تھے. کنویں سے مراد یعنی بہت بڑا ایک گڑھا، بورنگ نہیں، ایسا کنواں کہ جس کو دیکھ کے انسان کو ہول آئے، یعنی اگر اس کے دہانے پہ انسان جائے تو اس کی جو گہرائی ہے اس کو دیکھ کے انسان کو خوف آنے لگتا ہے. رات میں مثال کے طور پر پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، راستے میں چلتے ہوئے پتہ نہیں چلا گر گیا اور کنویں میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی. مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ کنویں کا منہ بند کر دیں اور اس کنویں کو ہی اس کی قبر قرار دیں. کنویں کا منہ بند کر دیں اور یہی کنواں جو ہے وہ اس کی قبر کہلائے گا. یعنی خود تو گیا اور گاؤں کا پانی بھی بند کر گیا. نہیں واجب ہے. دونوں کام ساتھ کر دیے. جی اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا پیٹ میں رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو ضروری ہے کہ اسے آسان طریقے سے باہر نکالیں. یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس میں آسانی ہو. چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی مجبور ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ابارشن وغیرہ ہوتا ہے، جو
بچہ مر جاتا ہے شکم مادر میں، اس کے جو باقیات ہیں اس کو نکالنے کے لیے کوئی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ جو اندر موجود چیزیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور آسانی سے نکل جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو یہی کام آپ کریں گے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہل فن ہو، اہل فن سے مراد یعنی ماہر ہو، مثلا ڈاکٹر وغیرہ ہو اسی فیلڈ کا، تو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکالیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی دوسری جو عورت ہو، جو لیڈی ڈاکٹر ہو، جو اس فن میں مہارت رکھتی ہو، ماہر ہو، اس کے سپرد یہ کام کیا جائے، اور عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ایسے فرد سے رجوع کرے کہ جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ یعنی کلاً ایک مسئلہ ہے کہ محرم اور نامحرم کے مسئلے میں آیا نامحرم عورت کسی نامحرم اور مرد سے جو ہے وہ علاج کروا سکتی نہیں کروا سکتی، آپریشن کروا سکتی نہیں کروا سکتی؟ صحیح، پہلے مرحلے میں جواب ہے کہ نہیں کروا سکتی، اگر اس کا علاج دیکھنے پر، نامحرم کو دیکھنے پر یا نامحرم کو چھونے پر موقوف ہو، یعنی جب تک وہ ڈاکٹر اس کو چھوئے گا نہیں اس کا علاج نہیں ہوگا، یہ جب تک ڈاکٹر اس کا بدن دیکھے گا نہیں اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا۔ تو اگر محرم لیڈی ڈاکٹر موجود ہے تو محرم لیڈی ڈاکٹر سے ہی اس کو رجوع کرنا پڑے گا، وہ یہ کام کرے۔ لیکن اگر جو محرم لیڈی ڈاکٹر موجود ہے وہ اتنی ماہر نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس کے مقابل میں جو مرد ڈاکٹر ہے وہ زیادہ اسپیشلسٹ ہے اس کام کا، تو پھر کروا سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھی جہاں تک ممکن ہو چھوئے نہ، بدن نہ چھوئے، یعنی دستانے پہن کر کرے، اور جہاں تک ممکن ہو کہ اگر وہ مثال کے طور پر دیکھنے پر مجبور بھی ہو، نامحرم کا بدن دیکھنے پر مجبور ہو تو کسی آئینے والے کے ذریعے سے نامحرم کا بدن دیکھے، اور اگر کہیں کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اس سے صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو پائے گا تو پھر نامحرم کا بدن دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے لاسٹ اسٹیج ہے۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے، اب مرے ہوئے بچے کو نکالنا ہے، اب نکالنا جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اسپیشلسٹ چاہیے اس کے لیے، تو یا تو پہلے ڈھونڈے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو جو اسپیشلسٹ ہو وہ نکالے، اور اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی ہے، کوئی ایسا مرد جو ہے وہ ڈاکٹر ملتا ہے جو اسپیشلسٹ ہے، تو اس کی طرف پھر رجوع کیا جائے گا، اور پھر وہ جو ہے اس کو باہر نکالے گا، اس کی حالت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہو، چاہے نامحرم ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمام مرحلوں میں اس کی طرف رجوع کرے کہ جو سب سے زیادہ ماہر ہو اس کام میں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ کروا سکتے ہیں کب، کس صورت میں؟ جب وہ زیادہ ماہر ہو، ہر صورت میں نہیں، یعنی مثال کے طور پر نارمل کسی کو بخار ہے، وہ عورت چلے گئی کسی مرد ڈاکٹر کے پاس، تو اس صورت میں دو مسئلے آئیں گے، ایک بدن کو چھونا، دوسرا بدن کو دیکھنا، صحیح نا؟ وہ حتماً آپ سے کہے گا کہ آپ آستین اوپر کریں، آپ کی نبض چیک کرنی ہے، جب نبض چیک کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چھوئے گا بھی، چلیں چھونے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ دستانے پہن لے گا، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ حرام ہے۔ تو نارمل جو ہم علاج کراتے ہیں اس میں جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں موجود، او پی ڈیز وغیرہ میں لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر جو ہے وہ مومنین و مومنات اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، مثال کے طور پر ہے ہی نہیں کوئی، رات کے مثال کے طور پر 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، اور اس وقت ہاسپٹل میں یہی ڈاکٹر موجود ہے، کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، آسانی سے آپ رجوع کر سکتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے لیے، تو لیڈی ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اگر ماں مر جائے اور بچے کے پیٹ میں اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، صحیح ہے، پہلے والے مسئلے کا برعکس ہے۔ پہلے والے میں کیا تھا کہ ماں زندہ تھی اور بچہ مرا ہوا تھا اس کے پیٹ میں، ابھی یہ ہے کہ ماں مر گئی ہے اور لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے، چاہے مختصر مدت کے لیے ہی صحیح۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، یعنی اگر یہ نکل بھی گیا باہر تو شاید 1-2 گھنٹے میں بچے کی موت بھی ہو جائے گی، معلوم ہے پہلے سے، تو چاہے مختصر سی مدت کے لیے ہی وہ زندہ رہے، اس بچے کے زندہ رہنے کی امید ہو، تو ضروری ہے کہ جو بھی جگہ بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہو اسے چاک کیا جائے، یعنی جو اس کی ماں کا پیٹ ہے، جو شکم ہے، جس جگہ سے بھی بچے کو زندہ نکالنا ممکن ہو اس جگہ سے ماں کا پیٹ چاک کیا جائے، چاہے وہ دائیں طرف ہو، چاہے وہ بائیں طرف ہو، چاہے وہ پیٹھ کی طرف سے ہو، کسی بھی طرف سے۔
پھر اس جگہ کو جب وہ بچہ باہر آ جائے تو جو جگہ چاک لگایا ہے، جو کٹ لگایا ہے، اس کو ٹاکے لگا دیں، اس کو سی دیں۔ لیکن اگر یقین یا اطمینان ہو کہ ایسا کرنے سے بچہ مر جائے گا تو پھر یہ کام جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یقین ہے کہ اگر میں نے ماں کا پیٹ کاٹا، چاک کیا تو بچہ مر جائے گا، یقین ہے یا اطمینان ہے ڈاکٹر کو کہ اگر ہم نے یہاں سے فلاں جگہ سے مثال کے طور پر ماں کا پیٹ چاک کیا تو بچے کی موت واقع ہو جائے گی، تو پھر آپ پیٹ چاک نہیں کر سکتے، پھر کوئی دوسرے طریقے سے بچے کو باہر نکالا جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ بچے کو، جو زندہ بچہ ہے، اس کو بچانا اور اس کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ماں تو مری گئی ہے، بچے کو کون پالے گا، بچے کو بھی ماں کے ساتھ ہی دفنا دو، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی